وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب اس کے پاس سچی بات پہنچ جائے تو اسے جھٹلا دے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 21ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی. آج کی تراویح میں سورہ الزمر کی آیات کا دوسرا حصہ 32 سے 75 تک تلاوت کیا گیا. سورہ المومن مکمل پڑھی گئی اور سورہ حامیم سجدہ یا فصلت کی پہلی 46 آیت بھی پڑھی گئی. اس طرح آج 24واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا. حضرات، ہم سورہ الزمر کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ مکی سورہ ہے. اس کی 31 آیات ہم کل پڑھ چکے ہیں. سورہ الزمر ایک رواں تقریر ہے. اس میں کئی مضامین گڈ مڈ ہیں. کہیں پر پر اثر دلائل ہیں، کہیں دلسوز خطاب ہے، کہیں ڈھارس اور تسلی بنانے کی بات کی گئی ہے. جس دور میں صورت نازل ہوئی اس زمانے میں کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے، طنز کرتے اور کہتے کہ تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑ جائے. اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو جان لو نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا اور عظمت والا ہے اور اس کی عظمت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ وہ نیند کے وقت انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے بعد کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی ڈھونڈ لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، ان کے پاس کیا اس کی کوئی سند بھی ہے جسے وہ اپنے سفارشی سمجھ رہے ہیں کہ فلاں شخص مجھے چھڑوا لے گا؟ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرکین اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 رویوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ جب انسان کو ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی یہ غمی کا وقت ہے، اور جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں خوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کے بنیاد پر دی گئی. یہ دوسری حالت ہے، خوشی کی حالت. فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں غمی اور خوشی کی حالتیں، یہ دونوں آزمائش اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. اور تیسری کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے جب وہ کسی گناہ ہو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ نہ جانے میرے گناہوں کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے عذاب ہوگا یا یہ کہ جزا ملے گی. تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ جن لوگوں سے اپنے نفس پر زیادتی ہو گئی، گناہ کر لیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یہاں رحمت کا تصور دیا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر ایک اور قتل کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اہل حق لوگوں کی بستی کی جانب سفر کیا، راستے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے کے بعد اس کی توبہ کو قبول کی. تو بڑی امید جو ہے اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ انسان کے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، خواہ زمین سے آسمان تک پہنچے ہوں، اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. ایک اور معاملہ غزوہ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا کہ وحشی نے آپ کو قتل کیا، آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، ٹکڑے کیے. اسے بھی جب اس آیت کا علم ہوا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو اسے بھی امید پیدا ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے مایوسی کی کیفیت میں تھا. مدینہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وحشی تم وہی ہو جس نے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وحشی، اللہ اور اس کے رسول نے تمہارا اسلام قبول کیا، لیکن میرے سامنے مت آنا. تم میرے سامنے آؤ گے
تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے۔ پھر وہ مدینہ چلا گیا، مدینہ سے باہر چلا گئے، اور جب حضور کا انتقال ہوا تو بعد میں آئے، اور پھر بعد میں انہوں نے جس تلوار سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی تلوار سے بعد میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ توبہ کا ہے، اس کا وقت معین ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ اللہ کی جانب لوٹ جاؤ، کب؟ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ جب عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جو توبہ نہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی قدر کو نہ پہچانا، جیسی قدر کرنا چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ شرک سے پاک اور بالاتر ہستی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب مر کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یقیناً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اس وقت تو زمین کی جو روشنی ہے، زمین اور چاند وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، آباد ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر رتی برابر پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ حشر قائم ہوگی اور فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف ریوڑ کے ریوڑ، گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ جہنم کے کارندے سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان رسولوں کی بات نہیں سنی تھی۔ دوسرا گروہ جنتیوں کا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اسی سورہ میں کہا گیا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، یا الزمر سورت کا نام بھی ہے، اس کے معنی گروہ در گروہ کے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ متقی تھے، جو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جماعتوں کی شکل میں جنت کی جانب لے جایا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے۔ منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے اور تم کامیاب ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ زمر کی آج کی منزل ختم ہوتی ہے۔ آج پڑھے جانے والے حصے میں یہ بتایا گیا کہ کفار و مومنین کے انجام میں بہت فرق ہے۔ کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، مشرکین سے اور کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ المومن ہے۔ سورہ المومن کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ یہاں سے سورہ المومن سے حوامیم سبا، حامیم، یہ 7 صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کے آغاز میں حامیم آتا ہے۔ ان صورتوں کا مرکزی مضمون توحید ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان صورتوں کو قرآن کا دماغ کہنا چاہیے، یہ توحید کا گلدستہ ہے کہ اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے، اس کا ذیلی مضمون مارکہ حق و باطل ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے ترغیب کا انداز اختیار کرتا ہے، پھر ترہیب کا، پہلے رغبت دیتا ہے اور پھر ڈراتا ہے، جنت کی بات کرتا ہے اور جہنم کی بات کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً جو ہے نا وہ فرعون کی مثال دی جاتی ہے، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی۔ اس صورت کے شان نزول میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس زمانے میں سورہ نازل ہوئی اس وقت مکہ کے حالات یہ تھے کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 2 طرح کی کارروائیاں شروع کر دی تھی۔ ہر طرف جھگڑے، بحث، جھوٹے الزامات، نت نئے حربے اور شکوک و شبہات، وسوسے پیدا کرنا، اتنے وسوسے پیدا کر دیے جائیں کہ ان وسوسوں کو صاف کرتے کرتے آخرکار حضور اور اہل ایمان کا سارا وقت اس میں نکل جائے اور اس سے زچ ہو جائیں۔ اور دوسرا وہ یہ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا۔ بخاری کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یکا یک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے۔ عین وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹایا،
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، یعنی ان کو پیچھے ہٹا کر اور حضور کی رسی چادر کے بل آپ کی گردن کے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ابوبکر کی زبان پہ الفاظ تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس قصور میں مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو یہ دو چیزیں اس کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر قتل کی جو سازش کفار مکہ کر رہے تھے، اس سازش کے نتائج سے انہیں متنبع کرنے کے لیے آل فرعون سے ایک بندہ مومن کا قصہ سنایا گیا، جو کہ سورہ کی آیت نمبر 23 سے 55 میں بیان کیا گیا۔ یہ قصہ سنا کر دراصل 3 طرح کے میسیجز کنوے کیے گئے۔ پہلا یہ کنوے کیا گیا کہ جس بندہ مومن نے کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا تھا، تو تم سن لو، یعنی کافر تم سن لو کہ جو تم محمد کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس انجام سے فرعون دوچار ہوا؟ یہ کفار کے لیے تنبیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں اور تم خواہ کتنے ہی کمزور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم اٹھے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، کیونکہ اس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا۔ یہ وہ گروہ تھا جو کہ اپنے دل میں جان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے، لیکن جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انہیں بتایا کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ قدم اٹھانے پر تل گئے تو افسوس ہے تم پر، اب بھی تم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ یہ پس منظر تھا۔ اس پس منظر میں سورہ المومن یا سورہ غافر نازل ہوئی۔ سورہ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی دونوں پہلو دکھا دیے، معاف کرنے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کفار کی یہ ٹھاٹ باٹ، یہ ان کی چلت پھرر، یہ ان کی مال و دولت، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے خوشخبری آیت نمبر 7 سے 9 میں سنائی گئی کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے، بالخصوص وہ جو کہ توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ طویل دعا نقل کی گئی ہے۔ کفار کو وعید سنائی گئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوا کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا اور تم انکار کرتے تھے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کا دن، جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار اور نہ سفارشی۔ اور کہا کہ اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، جو باتیں تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین پر چھوڑ کر، اپنی نشانیاں زمین پر چھوڑ کر گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑ لیا تو ان کو کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان کیا۔ جب وہ پلان اپنی کیبنٹ میں یا اپنے آفیسرز کی میٹنگ میں ڈسکس کر رہا تھا تو اس وقت ایک بندہ مومن جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کیا۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مثال ہے کہ جب موقع ہو انسان کلمہ حق کو نہ چھپائے، خطرہ مخالفت کتنی بھی سنگین کی نہ ہو، انسان اٹھ کر اللہ کے بھروسے پر کلمہ حق ادا کرے۔ تو اس موقع میں فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ بلا لے اپنے پروردگار کو، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا یہ ملک میں کہیں فساد پیدا نہ کر دے۔ یہ ہر غاصب کا، ہر ظالم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو الزام دیتا ہے کہ دین نہ بدل جائے، حالانکہ خود انہوں نے دین کو بدلا ہوتا ہے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوتی ہے، ملک میں فسادات پیدا کیے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آیا. اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کی جانب پلٹ جائے گا. اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہے. بندہ مومن کی تقریر ابھی جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آئے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے, مان کر نہ دیا. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا, بہت سی قوموں پر آ چکا, یعنی نوح کی قوم, عاد اور سمود کی قوم, وہ بھی اسی طرح انکار کر کے تباہ ہو گئی. اس موقع پر فرعون کو چاہیے تھا کہ بات کو مان لیتا, جو صحیح بات تھی اس سے تسلیم کرتا, لیکن اس نے جو ہے وہ کٹ حجتی کی اور اس وقت کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ اور سیڑھی بناؤ تاکہ میں سیڑھی پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں اور پہنچ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی خدا نہیں ہے اور میں اسے نعوذ باللہ موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. گویا فرعون نے ضد اور ہٹ دمی کی بنیاد پر اس اہل حق بندہ مومن کی بات کو نہیں مانا. طویل خطاب کے آخر میں وہ بندہ مومن کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم یاد کرو گے. اور وقت آیا جب فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا گیا. یہ خطاب کرنے کے بعد ظاہر ہے اسے اپنی موت کا خطرہ تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور کہا, قرآن نے ان کے الفاظ نوٹ کیے ہیں, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ ہی اپنے بندوں کا نگہبان ہے. گویا ایک طرح سے وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس بندہ مومن کو بچا لیا. پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں, یقین جانو ہم رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس بندہ مومن کی مدد کی, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. قیامت کے دن ظالموں کو ان کی کوئی معذرت فائدہ نہ دے گی. اس دن ان پر لعنت برسے گی, بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. تو پس اے نبی آپ صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اندھے اور دیکھنے والے, اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے. ایماندار اور بدکار بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے, مگر لوگ اس بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں اور غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. سورہ مومن کے آخر میں فرمایا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانی لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا, یعنی باطل کا علم, اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے, یعنی عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے, ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک لہو کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. اس کے ساتھ سورہ المومن ختم ہوئی. سورہ المومن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اسلامی عقائد بالخصوص توحید کی بات کی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی اس وقت بندہ مومن نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا, اور یہ ایک مثال, ایک رول ماڈل جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا, اور ان کی طویل تقریر کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نقل کیا. پھر آخر میں فرمایا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر منکرین حق کو ایمان لے آنا چاہیے. ابھی ایمان نہیں لائیں گے, لیکن یہ لوگ عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا. اس کے بعد اگلی سورہ حامیم سجدہ ہے. اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے. اس کی آج پہلی 46 آیات تلاوت کی گئی. یہ مکی سورت ہے اور اس میں بنیادی طور پر توحید کا بیان ہے. اس سورت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور ہر گھر میں سے اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے, تو قریش مسلمانوں کی جمعیت میں دن بدن ہوتا ہوا اضافہ دیکھ کر خاصا پریشان ہوئے. اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو کہ ابو سفیان کے خسر تھے, انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں, ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں, شاید جو ہماری تجاویز کو مان لیں اور اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں. اس بات کو حاضرین نے بہت اچھا سمجھا اور سب اس سے متفق ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ صحن کعبہ کی بات ہے. ایک جانب یہ سرداران بیٹھے ہوئے تھے, دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. تو عتبہ وہاں سے اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے. اس نے کہا کہ بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان
خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی تمہاری بڑی اچھی حیثیت ہے، لیکن تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ یہ تم نے جو تبلیغ کا اور دعوت کا اور شہادت حق کا کام شروع کیا ہے، اس کی بنا پر مکہ کے گھروں میں، خاندانوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، آپس میں ان کے جو ہے وہ اختلافات ہو رہے ہیں، اور پھر تم نے ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرا دیا، یعنی ساری قوم سے تم کہہ رہے ہو قوم غلط ہے اور جو تم صحیح ہو۔ قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی تم نے برائی کی، بتوں کی برائی کی، ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اس سے تمہارا مقصد مال و دولت حاصل کرنا ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ تم مکہ کے امیر ترین شخص بن جاؤ گے۔ اگر اس سے تم اپنی بڑائی، اپنی حکمرانی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کسی آصف کا سایہ ہے، کوئی جن آتا ہے اور تم علاج نہیں کروا سکتے نعوذ باللہ، تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ تین جو ہے آفرز کی۔ عتبہ یہ بات کرتا رہا اور نبی علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ولید آپ کو جو کہنا تھا کہہ چکے، آپ کی بات مکمل ہوئی؟ عتبہ نے کہا ہاں میری بات مکمل ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 38 آیات تلاوت کی، بسم اللہ پڑھا، سورت کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ جب آیت سجدہ آئی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ حضور نے سجدہ کیا اور سر اٹھا کر کہا کہ ابو ولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی جانب چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں سے اٹھ کر گیا تھا، یہ تو وہ بدلا ہوا عتبہ ہے، لگتا ہے یہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ عتبہ کیا سن کر آئے؟ اس نے کہا باخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم یہ کلام نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کسی جادوگر کی باتیں ہیں، اور نہ یہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش، اب عتبہ اپنے سرداران سے خطاب کر رہا ہے، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پہ غالب آ گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے خلاف کارروائی کی اور ان کو ہلاک کر دیا تو تم ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، دوسرے اس سے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل ہی گیا۔ عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو چیز چاہے کرتے رہو۔ اس واقعے کو ابن حشام نے کوٹ کیا۔ اس پس منظر کے ساتھ سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، یہ عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا کلام ہے، یہ ڈرا دینے والا بھی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، اسے سن کر اور مان کر نہیں دیا، کہتے ہیں تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر آیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر عتبہ نے اٹھ کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ یہ مت کہو کہ عاد اور سمود کی طرح عذاب آ جائے گا، گویا اسے بھی یقین تھا کہ جو بات حضور کے منہ سے نکلتی ہے وہ سچی ہو کر رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ حضور ایسا مت کہیے۔ اب چونکہ یہاں پر عاد اور سمود کا ذکر آیا تو اللہ نے تھوڑا سا تعارف ان کا بھی کروا دیا کہ عاد بہت بڑے بن بیٹھے تھے، تکبر کیا اور کہا کہ من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے کون ہم سے بڑھ کر قوی اور مضبوط ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تو ہم نے ایک سخت طوفانی ہوا بھیجی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، حق پیش کیا، فاستحب العمایا علی الہدی، لیکن انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، حق کو نہیں مانا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹا۔ آخرت میں جب یہ دشمن خدا لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ دنیا میں وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔
चौथे रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरान वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। ये मुनकरीन हक़ कहते हैं कि इस कुरान को हरगिज़ ना सुनो, जब सुनाया जाए तो हूटिंग करो, सीटियाँ बजाओ, खलल डाल दो, शायद इस तरह तुम गालिब आ जाओ। और इत्तेफ़ाक की बात है कि आजकल भी यही सूरत हाल है। आज भी हमारे मुल्क में कुरान को हमारे निसाब से निकाल दिया गया है, क्योंकि मुखालिफिन को पता है कि हमारा ईमान कुरान से बढ़ता है, इत्तेहाद कुरान से कायम होता है, दीन में साबित कदमी कुरान पढ़ने से आती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मुसलमानों को कुरान से दूर रखा जाए। दीन पर साबित कदमी का नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मुसलमान दीन पर साबित कदम हो जाए तो क्या होता है? इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर डट गए, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनसे कहते हैं कि न डरो न गम करो, खुश हो जाओ उस जन्नत से जिसकी बशारत तुम्हें दी जाती है, जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ही हैं और आखिरत में तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, और हर वो चीज़ जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामाने ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से जो गफूर रहीम है। फिर फरमाया कि सबसे अच्छी बात किसकी है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे अच्छी बात तो उसकी है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए और जो नेक अमल भी करे और कहे कि मुसलमान हूँ। ए नबी, आप कह दीजिए कि नेकी और बदी, अच्छाई और गुनाह बराबर नहीं हो सकते। तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिर्फ नसीब नहीं होती, यानी ये बदी के बदले में नेकी करने की सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र करते हैं, और सब्र जो है वो अखलाकी खूबियों में आला पैमाने की खूबी है, और ये मकाम उन्हीं को हासिल होता है जो बड़े नसीब वाले होते हैं। आज जो लोग हमारी आयात को गलत मायने पहनाते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। खुद ही सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाएगा, या वो जो क़यामत के दिन अमन से जन्नत में रहेगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह ताला देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो इसे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। हकीकत यह है कि ये ज़बरदस्त किताब है। बातिल ना सामने से कुरान पर हमला कर सकता है, न पीछे से। ये दाना और खूबियों वाले अल्लाह की उतारी हुई किताब है। इसमें ना तहरीफ हो सकती है और ना इसकी कोई बात झूठी साबित हो सकती है। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, जो बुरा काम करेगा तो उसका नुकसान उसी को होगा। तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। यहाँ पर सूरह हामीम सजदा, सूरह फुसिलत की आज की मंजिल मुकम्मल होती है। इस सूरह मुबारक की 8 आयत बाकी हैं। इंशाअल्लाह उसका मुताला कल करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा डॉक्टर साहब। कल इंशाअल्लाह शहजाद सिद्दीकी साहब सूरतुल हामीम सजदा का बाकी हिस्सा, सूरतुल शूरा, दुखान और जासिया का मुताला हमारे सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।